صرف ایک گولی اور چند ہی لمحوں میں ایک بہادر فضائیہ افسر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا فرار جس میں ہر چند منٹ بعد منصوبہ بدلا گیا۔ کپڑے بدلے گئے، موبائل بند کیا گیا، سم نکالی گئی، لاہور فرار ہونے کا ڈرامہ رچایا گیا اور اسلام آباد واپسی۔ لیکن آخر کار ایک معمولی سی غلطی نے پورا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ یہ واقعہ اسلام آباد کے 9 ایونیو پر پیش آیا، جہاں پولیس کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے گروپ کیپٹن عاصم طارق نے ایک لڑکی اور نوجوان کے درمیان جھگڑا دیکھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق انہوں نے پہلے نوجوان سے کہا کہ اگر یہ ذاتی معاملہ ہے تو وہ اسے خود حل کرے، لیکن جب انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی جس پر موٹر سائیکل سوار نوجوان موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا، اسی دوران وہ واپس پلٹ کر آیا اور اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایئر فورس کے افسر پر گولی چلا دی، جو ان کے سینے پہ لگی اور جان لیوا ثابت ہوئی۔ پولیس کے مطابق انہوں نے نوجوان کو روکنے اور لڑکی کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی دوران نوجوان نے پستول نکال لیا اور فائرنگ کر دی۔ لیکن اصل قاتل اب کہاں تھا؟ یہیں سے شروع ہوتی ہے 9 گھنٹے پر محیط ایک سنسنی خیز تفتیش۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق جدید سیف سٹی کیمروں، مصنوعی ذہانت، فرانسک شواہد اور روایتی پولیسنگ کی مدد سے ملزم کی ہر حرکت پر نظر رکھی گئی۔ تحقیقات کے مطابق واردات کے فوراً بعد ملزم نے نہ صرف ایک فون کال کی اور پھر اپنا موبائل فون بند کر دیا، اس نے سم بھی نکال دی تاکہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد وہ غوری ٹاؤن پہنچا، جہاں اپنی موٹر سائیکل ایک گلی میں کھڑی کی اور اس پر کپڑا ڈال کر اسے چھپا دیا، جس کے بعد ملزم نے ایک بائیکیا بک کی۔ پولیس کے مطابق اس نے راستے میں ایک دکان سے سبز شرٹ اتار کر نیلی شرٹ خریدی اور پہن لی تاکہ اپنی شناخت چھپائی جا سکے۔ ملزم سعد عباسی نے اپنا بیگ جس میں دیگر سامان تھا اپنے جاننے والے کے میڈیکل اسٹور پر رکھوا دیا، جبکہ پولیس کے مطابق پستول الگ جگہ چھپایا گیا۔ یہاں اس کہانی میں ایک ایسا کردار سامنے آتا ہے جس سے شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک قتل کا گواہ بن جائے گا، اور وہ تھا بائیکیا ڈرائیور یعنی بائیکیا رائڈر۔ پولیس کے مطابق ملزم اسی بائک پر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا۔ کرایہ 300 روپے طے ہوا، لیکن فیض آباد پہنچ کر اس نے صرف 250 روپے ادا کیے۔ بظاہر یہ ایک عام سی سواری تھی، مگر بعد میں اسی ڈرائیور کی فراہم کردہ معلومات نے پولیس کو قاتل تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ ملزم کے فرار کے راستے اور اس کی نقل و حرکت سمجھنے میں اہم مدد اس بائیکیا رائڈر نے کی۔ اس کے بعد ملزم فیض آباد بس اڈے پہنچا۔ پولیس کے مطابق ملزم سعد عباسی انتہائی شاطر اور کرمنل مائنڈڈ آدمی ہے، جس نے پہلے لاہور کی ٹکٹ خریدی اور وہ بس میں بھی سوار ہوا، مگر لاہور نہیں گیا۔ یہ ایک چال تھی جس سے پولیس کو بھٹکایا جانا تھا۔ مقصد شاید یہ تھا کہ تفتیش کاروں کو یہ یقین ہو جائے کہ ملزم لاہور روانہ ہو گیا ہے اور پولیس اسے لاہور میں ڈھونڈتی رہے۔ ملزم بھیرا کے علاقے میں، جو کہ اسلام آباد سے قریب ہی ہے، وہاں بس سے اتر گیا اور دوبارہ اسلام آباد آ گیا۔ یہاں ملزم سے ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی یہ کہ اس نے ایک ان نون نمبر سے، یعنی کسی راہگیر کے چلتے ہوئے فون سے اپنے اسی دوست کو دوبارہ فون کیا جسے اس نے اپنے یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے یہ آگاہ کیا تھا کہ موٹر سائیکل کہاں کھڑی ہے یا اس کا سامان کہاں موجود ہے۔ اس دوست کو اس نے فون کرنے کے بعد اس سے ملنے کے لیے پروگرام طے کیا، لیکن یہی فیصلہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔
اسلام آباد پہنچ کر پولیس کے مطابق اس نے کسی دوسرے شخص کے موبائل فون سے اسی دوست کو دوبارہ کال کی جس کے پاس اس نے اپنا بیگ رکھوایا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اپنا سامان لینے آ رہا ہوں۔ دوسری طرف پولیس جو کہ پہلی کال کے بعد ہی اس کے اس دوست تک پہنچ چکی تھی اور اس کا سراغ لگا لیا تھا، پولیس اس کے ملزم کے دوست کو کسٹڈی میں لے چکی تھی اور مناسب منصوبہ بندی کے تحت ملزم کے دوست نے اسے سامان دینے کے لیے اپنے پاس بلانے کا کہا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے اس کے دوست کے ارد گرد سادہ لباس اہلکاروں کا جال بچھا ہوا تھا، یعنی ایک ٹریپ تھا جو کہ پولیس نے بچھایا ہوا تھا، لیکن قاتل بھی انتہائی چالاک اور شاطر تھا۔ اس نے اپنے دوست کے پاس براہ راست آنے سے بچنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک بچے کی مدد لی اور اس بچے کو یہ کہا کہ فلاں جگہ جا کے یہ بیگ لے کے آ جاؤ۔ دوسری طرف پولیس بھی اپنے پینترے چل رہی تھی اور انتہائی مناسب حکمت عملی کے تحت پولیس نے بیگ بچے کے حوالے کروا دیا اور بچے کا خاموشی سے پیچھا جاری رکھا، اور جو ہی پولیس نے دیکھا کہ بچہ اس بیگ کو ملزم سعد عباسی کے حوالے کر رہا ہے، پولیس نے اسے دبوچ لیا۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق پورا آپریشن صرف 9 گھنٹے میں مکمل کر لیا گیا، جس میں سیف سٹی کیمرے، مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فورنزک شواہد، بائک یا ڈرائیور کی معلومات اور روایتی پولیسنگ شامل تھی، اور پولیس ان تمام عوامل کے ساتھ اس کیس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوئی۔ ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی۔ 275 کیمروں اور 137 سی ڈی آر کی مدد سے پولیس اس ملزم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اور لڑکی ایک کیش اینڈ کیری اسٹور میں ملازم تھے اور ان کی شناسائی کو صرف 2 ہفتے گزرے تھے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے اور شناخت پریڈ کا عمل جاری ہے۔ ابتدائی بیان میں ملزم نے مبینہ طور پر اس قتل کا اعتراف کیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا اور اس لڑکی کے درمیان ایک ذاتی معاملہ تھا جس میں وہ شخص یعنی ایئر فورس کا افسر کیوں درمیان میں آیا۔ فورسز کا ذکر آئے اور ملک دشمن قوتیں فعال نہ ہوں تو یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جب فورسز کی کوئی بات ہوتی ہے تو دہشت گرد اور ملک دشمن قوتیں سرگرم ہو جاتی ہیں اور ان کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اور وہاں وہ اس طریقے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہی صورتحال ہمیں اس کیس میں بھی نظر آئی، جہاں کیپٹن عاصم کی شہادت کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے، یعنی بعض ہینڈلرز کی جانب سے اور بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے اس سارے معاملے کو ایک غلط اور مختلف رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اور یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ یہ کام تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور مبینہ طور پر ٹی ٹی پی نے اس قتل کی اور اس دہشت گردی کی ذمہ داری بھی قبول کر لی، جو کہ سب کچھ بعد میں غلط ثابت ہوا، اور جب ملزم کی گرفتاری ہوئی تو تمام صورتحال واضح ہو گئی۔ ایک لمحے کا غصہ، ایک گولی، صرف چند دن پرانا تعلق، اور نتیجہ ایک بہادر فضائیہ افسر اپنی جان سے گیا، جبکہ ایک نوجوان اب قانون کے کٹہرے میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ غصہ، اسلحہ اور جلد بازی اکثر ایسی تباہی لاتے ہیں جس کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سسٹم کے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بنا کے شاہکار ہم، وطن پہ جان نثار ہم، وفا کے پاسدار ہم، مثال ذوالفقار ہم۔